آ گیا پیارا رمضان. پھر آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور ماشاءاللہ علماء کی محفل یہاں پر سجی ہوئی. شادمان بھائی بھی تشریف لائے ہیں تو اب شادمان بھائی کی موجودگی میں گزارش کریں گے کہ اب شادمان بھائی سے ایک منقبت کا آغاز ہو اور پھر ذرا علماء کی طرف بڑھتے ہیں. مائک آپ کے پاس ہی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار. اس طرح چلتی تھی رن میں تیغ شیر کردگار. اشقیاں میں ہر طرف سے العما کی تھی پکار اور کر چکا جب زیر مرحب کو شہید الدل سوار. آ رہی تھی یہ صدا دیوار و در سے بار بار. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار. اور جس طرح کوئی خدا پاک سے برتر نہیں اور جس طرح کوئی رسول اللہ کا ہم سر نہیں اور ایک ہے دنیا میں حیدر دوسرا ہے در نہیں. ایک ہے دنیا میں حیدر دوسرا ہے در نہیں. مثل حیدر یہ کسی کی تیغ میں جوہر نہیں. ایک طرف ساری عبادت ایک طرف حیدر کا وار. لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار. لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار. اور کام آیا پھر وہی جب سخت آیا امتحان. نام سے جس کے لرزتے ہیں زمین و آسمان اور لاکھ جلتا ہو علی کے کارناموں سے جہاں. سب سے افضل آج ہے دنیا میں حیدر کا نشان. آج بھی سجتی ہے سینوں پر یہی ایک یادگار. لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار. لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار. قبلہ خاص طور پہ ون سنیے گا عامر بھائی. ہاں
اس گھر کا بچہ بچہ حیدر ہے. ہاں کہتے تھے آنو محمد مادر غم خوار سے، اور اس طرح جنگ میں لڑیں گے لشکر کفار سے. سب ہمیں تشبیہ دیں گے جعفر تیار سے، اور بچ کے جا پائے گا کوئی کیا ہمارے وار سے، اور کھینچ دیں گے تیغ سے ہم بدر کے نقش و نگار. لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار. جزاک اللہ. آپ سنیے گا کہ سچے بھائی کا یہ کلام، بہت بڑی یونیورسٹی اپنی ذات میں، وہ سچے بھائی، بڑا نام ان کا، خاص طور پہ بند دوبارہ سنیے گا. ہاں کہتے تھے آنو محمد مادر غم خوار سے، اور اس طرح جنگ میں لڑیں گے لشکر کفار سے. سب ہمیں تشبیہ دیں گے جعفر تیار سے، بچ کے جا پائے گا کوئی کیا ہمارے وار سے، اور کھینچ دیں گے تیغ سے ہم بدر کے نقش و نگار. لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار. لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار. بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. شادمان بھائی پوری محفل شادمان ہو گئی. ماشاء ماشاء ماشاء. جی مفتی صاحب سوالات کسی سے کی طرف پڑھیں. کالز ہیں تو کالز بھی دیں. لوگ بڑے سوال کر رہے ہیں بھائی. فیس بک پر میں نے ڈال دیا تھا، فیس بک پر سوالات آئے جا رہے ہیں. چل سے فیس بک کی طرف چلتے ہیں. اچھا بھی ایک سوال ہے مفتی صاحب، آپ ہی سے پوچھنے کو کہا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، اس دن کچھ تشنگی رہ گئی، مفتی صاحب سے کہیے کہ جب ذکر چھڑا ہی تھا تو حضرت عمار بن یاسر کو کس نے شہید کیا، کیسے شہید کیا، یہ بھی بتا دیں. حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو مہاجرین کے لقب سے بھی ملقب ہیں، جو بدری بھی ہیں، بدریوں کی شان والے بھی ہیں. یہ اولین، جب ہم کہتے ہیں نا اولین صحابہ ہیں، تو یہ قرآن مجید کی جو خصوصی فضیلت ان کی الاولون والی ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ابتداء میں آئے تو اللہ نے ان کو شان قرآن میں بیان کی ہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضور کے جھنڈے تلے بدر میں لڑے، احد میں لڑے، اور اسی طرح احزاب یعنی خندق میں لڑے. پھر ساری زندگی حضور سے وفاؤں کو نبھایا. ان کی شان کے اندر قرآن مجید کی جو ہے نا وہ متعدد آیات نازل ہوئیں. ان کے ایمان کی پختگی کی خبر خود رسالت مآب نے اپنی زبان موجز بیان سے بیان فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ جس وقت یعنی کفار کے اس تشدد کی وجہ سے آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اپنی زبان سے جملہ کوئی ادا کریں، تو صحابہ نے کہا عمار نے ایسا کر دیا. اللہ کے نبی کتنا سرکار کو بھروسہ ہے اپنے یار پر. آپ نے فرمایا کہ میرے یارو، لوگوں کا ایمان ان کے دلوں میں ہوتا ہے، میرے عمار کا ایمان اس کی ہڈیوں میں، اور ایک روایت میں آتا ہے اس کے رگ و ریشہ میں اس کا ایمان دوڑ رہا ہے. اور پھر ان کی مدد میں قرآن مجید کی پھر آیتیں ان کی تائید میں نازل ہوئیں، وَقَلْبُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَان والی. یہ ساری زندگی حضور سے انہوں نے وفا فرمائی. اب جس وقت ایک جس کو آپ کہہ لیں جی کہ تاریخ کا ایک جو سلسلہ ہے کہ جس وقت مولا کائنات جنگ صفین کے اندر تشریف لے گئے، تو اس وقت حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھیوں میں سے. یہاں میں ایک بات بڑی خاص جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ صرف حضرت عمار بن یاسر ہی نہیں ہیں، 96
اس وقت جو بدری صحابہ ہیں وہ حضرت علی کے پرچم تلے، اور کل 1500 سے زائد صحابہ جن میں بیعت رضوان والے بھی ہیں، جن میں اولین مہاجرین بھی ہیں، جن میں بدری بھی ہیں، یہ مولا علی کے ساتھ تھے۔ تو اس اور میں یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ جس وقت یہ جو جنگ حضرت علی کے بعد خلافت میں جب وہ اختلافات کا معاملات آئے تو کچھ لوگ حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اے حذیفہ آپ رازدار رسول ہو، یہ بتاؤ کہ کہیں حضور نے اس حوالے سے بھی آپ کو خبر دی ہوئی ہے کہ اگر کہیں آپس میں تنازعات وغیرہ ہو جائیں تو ہم کیا کریں؟ فرمایا ہاں نا، مجھے بتایا کیا؟ فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم نے ابو بکر کا ساتھ پکڑنا ہے، عمر کو نا، کہ وہ تو شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت ابو بکر کا وصال ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا الزموا عمار بن یاسر، عمار بن یاسر کو پھر حضور نے فرمایا تھا کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر عمار کو دیکھو جدھر وہ تم اس راستے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو جناب حضرت عمار بن یاسر، اچھا اب یہاں میں بڑی خاص بات بتانے لگوں ڈاکٹر صاحب، یہاں منظر یہ ہے کہ گویا حق جو ہے نا وہ پہچانا جا رہا ہے کس کی وجہ سے؟ عمار بن یاسر کی وجہ سے۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان نے اس سائل کے سوال کو دیکھ کر چونک پڑے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ چونکہ عمار کس کے لشکر میں، کس کے ساتھیوں میں؟ حضرت علی کے، تو گویا عمار بن یاسر کی وجہ سے حضرت علی کے حق ہونے کی جو ہے نا سائل کے ذہن میں سائل صورت سامنے آئی۔ آپ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ عمار علی سے بڑا ہو گیا ہے، بلکہ یوں سمجھ کہ عمار وہ بھی خیر اور بلائی پر ہے، لیکن جب علی اور عمار کا آپس میں تقابل کرو نا تو عمار اتنا بڑا صحابی، فرمایا عمار زمینوں پر اور علی آسمانوں پر۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے نا اسی جنگ صفین کے دوران آپ کی شہادت۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا میسوی صاحب، اب یہ ظاہر ہے آپ اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عبد الحنان بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولا علی ہوں یا امام علی مقام، آپ لوگ، ہم سب لوگ، ہم بھی ہیں، آپ مفتی صاحب بھی ہیں، آپ بھی، ہم سب مل کے ہم مظلوم کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یہ لوگ تو اتنے طاقتور تھے، یہ تو انہوں نے خود ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ کہہ رہے ہیں حضرت علی چاہتے تو کیا کوئی بچ سکتا تھا، یا حضرت امام حسین چاہتے تو ہم ان کو مظلوم کیوں کہتے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ مولا کائنات کو بھی ہم مظلوم کہتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی مظلوم کہتے ہیں، امام حسن، امام حسین، یعنی تمام وہ شخصیات جو رسول اکرم کے ساتھ مباہلہ میں تشریف لے گئی تھی، یہ مظلوم قرار پائی ہیں۔ ہم امام علی سے بات کرتے ہیں کہ جو ان کا مقام تھا، جو ان کا حق تھا، ہم اس کا اعلان کہتے ہیں کہ مولا کائنات کو نہیں ملا۔ غدیر خم میں ہمارے عقیدے کے مطابق واضح ہے کہ مولا کائنات کو منسوب کر دیا گیا اور سلام کرنے کا حکم دیا گیا، بیعت کرنے کی حکم دی گئی۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ پھر ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ صرف کوفے والوں نے بلایا تھا تو امام چل گئے، امام علیہ السلام کا بیان ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ میں شر و بطر اور حکومت، یہ کیا کہتے ہیں، شرارت اور کھیل کود کے لیے نہیں نکلا، میں نکلا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اور میرے نانا کی امت میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو جب امت نے اس طرح سے ساتھ نہیں دیا جس طرح سے ساتھ دینا چاہیے تھا، چاہتے تو تلواریں اٹھاتے اور آج اسلام کا نام لینے والے۔ جب جناب زہرا سلام اللہ نے فرمایا نا، علی کہاں تو خیبر و خندق کے تمہارے مارکے، بدر کے مارکے، آج اس طرح سے تم خاموش بیٹھے ہو، آپ اس طرح سے خاموش بیٹھے اور شمشیر نکالنے کے تیار نہیں ہیں۔ تو کہ ٹھہر جا فاطمہ۔ جب اذان ہوئی کہا کس کا ذکر ہے؟ کہا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کہا یہ کس کا ذکر ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا ذکر ہے۔ کہا اس ذکر کو اگر قیامت تک بچانا ہے تو علی کو صبر سے کام لینا ہوگا، اور علی اس پر صبر کرے گا جو بھی ظلم ہو جائے۔ یہی وصیت امام حسن علیہ السلام سے کی گئی، یہی وصیت امام حسین علیہ السلام سے، اور یہ وصیت تمام اماموں کو ہر امام کرتے رہے کہ اگر معاملہ یہ ہو کہ آپ کو حکومت اور خلافت چاہیے ہو، اس کے مقابلے میں اسلام کو بچانا ہے تو اسلام کو بچانا ہوگا، باقی ساری چیزوں کو آپ کو قربان کر دینا۔ قاری خلیلمان جاوید صاحب، آپ سے سوال شیراز صاحب نے کیا ہے کہ قاری صاحب
جب وقفے میں جانے سے پہلے تھوڑا ناراض ہوتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو مسکرا رہے ہوتے ہیں. آخر وقفے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں؟ یہ کون ہے سوال کرنے؟ شیراز صاحب ہے کوئی. شیراز صاحب کا جو شیرہ بس اس کی مٹھاس سے ہم مسکرا دیتے ہیں الحمدللہ. مسکرا دیں. اصل میں ویسے شیراز ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ یہ جو ٹیم منتخب کی ہوئی ہے, جی اللہ کے فضل سے بے شک انتخاب آپ کا ہے, لیکن توفیق اس میں اللہ کی بے شامل شک ہے, بے شک, اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور یہ اچھی ٹیم ہے الحمدللہ. وقفے میں ہم آپس میں بڑی محبت سے بیٹھ بھی جاتے ہیں, اور اگر گلے شکوے ہوتے ہیں تو ہم آپس میں بڑاس نکال کے دور کر دور کر لیتے ہیں. بالکل جی, بالکل جی. مفتی مسعود صاحب یہ بتائیے گا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں, یہ سوال صاحب سے انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم مسجد میں نماز, تراویح, اعتکاف یہ اب ظاہر ہے کہ ہم اب لوگ کر رہے ہیں, لیکن اگر مساجد میں کہیں اسپرے نہیں ہوا ہے, یا اگر وہاں پہ ایس او پیز جو بھی ہے نہیں کہ, تو کیا ہم بیچ میں اعتکاف چھوڑ سکتے ہیں اگر ہمیں پتہ چلے کہ وہاں اسپرے وغیرہ صحیح نہیں ہو رہا ہے اور کووڈ کا ہمیں خطرہ ہے, کووڈ 19 کا, تو بیچ میں سے اعتکاف ختم کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ خطرہ کس حد تک پہنچا ہے. ہمارے ہاں بہت سارے خطرات ایسے ہیں جو موہوم ہیں, یقینی نہیں ہیں, یا ظن غالب تک بھی نہیں پہنچے. تو اگر شروع کرنے سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے تھی. دیکھیں نماز کے اندر حکم ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو جھاڑ لیں. اگر کوئی چھوٹا سا کنکر بھی اب سجدے کی جگہ پر آئے گا نا تو وہ آپ کی پیشانی کو تکلیف پہنچا سکتا تھوڑی ہے. دیر کے لیے کہ مسجد میں حجرے بن جاتے ہیں نا معتکفین جی کے. میں اب اس یہی میں اگر کسی کو کورونا ہو گیا, خدا میں تو پھر وہ, کیونکہ وہاں تو وہ اندر آ جائیں گے, سب کا اعتکاف ختم کرا دیں گے, تو کیا وہ سب کا ہی ختم ہو جائے گا پھر؟ نہیں, سب کا تو ختم نہیں کرائیں گے, وہ تو کورونا والے کو لے کر جائیں گے. نہیں, وہ تو سیل کر دیں گے. جب وہ لے کر جائیں گے اس میں تو ہمارا اختیار نہیں ہے. ہاں, وہ تو ایک حکومتی وہ ہے, اس میں تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن ہم اپنے اختیار سے خود اس اعتکاف کو صرف کسی خطرے کی وجہ سے درمیان میں نہیں چھوڑیں گے. نہیں چھوڑ سکتے, نہیں چھوڑ سکتے. کوشش کریں گے کہ یہ مکمل ہو. ٹھیک, کال موجود ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے مفتی صاحب جی, السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام. جناب السلام علیکم عامر بھائی. جناب وعلیکم السلام. اور تمام علماء کرام کو میرا سلام. میں ایک بڑا نازک سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں فی زمانہ کے لحاظ سے. حساس پوچھنا, نازک بڑا خطرناک ہوتا ہے جی. نہیں, خطرناک نہیں ہوگا, نہیں, بلکہ نازک لفظ خطرناک ہے, حساس پوچھنے. اچھا. سوال یہ ہے میرا کہ جب پاکستان کی فوج کی طرف سے کوئی بھی مسلمان حصہ لیتا ہے تو ہم اس کو شہید کہتے ہیں, اور وہ ہے شہید کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً اس کی وحدانیت پہ شہادت دی. اب انڈیا کی طرف سے جو مسلمان انڈین آرمی کی طرف سے لڑتا ہوا مارا جائے تو اس کے لیے اسلام میں کیا حکم ہوگا, جبکہ وہ ایک اسلامی ملک, اسلامی فوج کے خلاف کفار و مشرکین کی طرف سے لڑ رہا ہے, تو اس کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جو مشرکین کے ساتھ ہوگا, جس قوم کے ساتھ بود و باش اختیار کرے گا, انہی میں سے اٹھایا جائے گا کہ وہ توحید اور وحدانیت کے خلاف شرک کے لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے عامر بھائی؟ اور دوسری چیز, ابھی کتے کے اوپر میں بحث دیکھ رہا تھا, تو وہ کتا جو ہے اصحاب کاف کا جس کا نام قطمیر ہے, وہ بلم بن باور کی شکل میں اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا, کتے کی شکل میں نہیں جائے گا. بس یہ سوال میں نے پوچھنا تھا. اور ہماری جو اس وقت انڈیا پاکستان کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے کافی لوگوں کو ایک رہنمائی مل جائے گی, اور آپ کا پروگرام لوگ انڈیا میں یوٹیوب پہ بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. میں اصل میں سوال ذرا اس نوعیت کا کہ ہم سب مشورہ کر لیں آپس میں, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. واہ واہ.